اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی جو ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس کے اندر جسٹ یہ تعارف کروایا تھا کہ ہم اس چینل کا جو آغاز کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ تو بات میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو میری گفتگو ہے یا تھوڑا بہت میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو میں ٹیچ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خود سیکھنے کی طرف ایک قدم ہے اور جسٹ ایک ایکٹیویٹی کو کریٹ کرنا اور دوستوں کو اس میں انگیج کرنا، تاکہ سوالات کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان حالات کے اندر بھی گھر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ رہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کا چونکہ آغاز ہے تو اس کے سٹارٹ میں کچھ باتیں ماہ مبارک کے استقبال کے حوالے سے ہو جائیں۔ ماہ مبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ صرف اس ایک آیت سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر اس ماہ مبارک کے حوالے سے آئی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک مہمان کی حیثیت میں آتا ہے۔ ایام معدودات قرآن مجید کے اندر اس کے متعلق جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایام معدودات، یعنی گنتی کے دن۔ دن بہت مختصر ہوتے ہیں، 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، تو یہ دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں۔ تو اس مہمان کی آمد کے حوالے سے، استقبال کے حوالے سے بھی ہمیں جو رجوع کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح اس مہمان کا استقبال کریں، وہ بھی ہمیں ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو علم الہی کی وارث ہیں، جو کتاب اللہ کے علم سے واقف ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے اس کا استقبال کرنا ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسا مہمان آ رہا ہو جو ہمیں بہت محبوب ہو، جو بہت پسندیدہ ہو، تو اس کے لیے ہم خصوصی کاوشیں کرتے ہیں، خصوصی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے گھر کو بہت ہی زیادہ صاف ستھرا کرتے ہیں، جتنا کچھ ہو سکتا ہے وسائل کی جمع آوری کرتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا آنے والا جو مہمان ہے وہ ہم سے خوش ہو، ہم سے مطمئن ہو، ہم سے محبت کا اظہار کرے، ہم اس سے مستفید ہوں۔ اسی طرح یہ جو مہینہ ہے، عام طور پر مہمان جو ہمارے روزمرہ کے مہمان ہوتے ہیں، ہمیں اس پہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، ان کو کچھ دینا پڑتا ہے، لیکن یہ جو مہمان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ ہم سے کچھ لینے نہیں آ رہا، بلکہ ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ کیا دینے کے لیے آ رہا ہے کہ مجھے تو چونکہ اپنی علمی کم مائگی کا احساس ہے، میں کچھ زیادہ اس کے متعلق بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا اجمالاً ضرور کہوں گا کہ کیا دینے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہ ان الہی الطاف میں سے ایک لطف ہے کہ جو شب و روز ہر وقت انسان کے شامل حال ہے، لطف الہی۔ ان میں سے ایک بہت بڑا لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا کیا جس کے اندر ہم تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو اخلاقی رذائل سے پاک کریں، یعنی ہمارے اندر ہم اپنی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کے اندر جھانکیں، اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ کون سی کمیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں، تو میں اس کو ریکٹیفائی کروں، اس کو درست کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ بہترین لمحات ہوتے ہیں
اور آج کل تو ویسے بھی دنیا کے اوپر ایک ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود ہیں، لیکن یہ محدودیت ایک مشکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو محدودیت ہے یہ ہمارے لیے ایک اچھا وسیلہ بھی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر ماہ مبارک کا آنا مزید ہمیں خدا کے زیادہ قریب کرنے کے حوالے سے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، کتب اسلامی کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹری کا مطالعہ کریں، اپنے نالج کو اپنی کسی بھی حوالے سے اپنے نالج کو بڑھاتے رہیں، علم کو حاصل کرتے رہیں، تو یہ لاک ڈاؤن کے دن جو ہے ہمارے لیے مشکل نہیں بنیں گے اور ہمارے لیے فائدہ بنیں گے، اور مزید ان ایام مقدس سے ماہ رمضان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے قریب کریں، قرآن کے قریب کریں، قرآن کا مطالعہ ایک ایسا شیڈول بنائیں کہ جس کے اندر ہم کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید کو اس ماہ مبارک کے اندر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری زندگی کے اندر ہمیں بہت سارے جو مشکلات ہیں، بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں، وہ ہمیں خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کیونکہ یہ مہینہ جو ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کا جو تعلق ہے وہ قرآن کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے، اسی لیے اس مہینے کے اندر جو سب سے زیادہ جو عمل ہے وہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کو بار بار پڑھیں، ناظرہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کچھ صورتوں کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو وہی ہے کہ جتنا ہم محنت کریں گے، جتنا ہم وقت دیں گے، تو خود بخود یہ قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے جو انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ تو ماہ مبارک کے آغاز کے اندر جو ہے امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے استقبال ماہ رمضان۔ جن دوستوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں کیا تو وہ اس آغاز کے دن ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہمارے پاس جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے اس کی عظمت کس قدر ہے، اس کا مقام کس قدر ہے، اس کے اندر ہم نے اپنا رویہ جو ہے وہ کیسا رکھنا ہے اس مہینے کے ساتھ، اس کے اوقات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اور اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنی زندگی کے اندر، چونکہ قرآن ایک الہی منشور ہے جو ہماری زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کے ساتھ قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے مطالعے کی ایسی روش بنائیں، ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہماری شب و روز کا ایک خوبصورت حصہ، ایک خوبصورت وقت جو ہے قرآن کے مطالعے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ایک ایسا شیڈول بنانا چاہیے ہمیں کہ کم از کم سال کے اندر ایک دفعہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ لیں، اور پھر جب ماہ مبارک آئے تو اس کو ہم اس کے اندر، ماہ مبارک میں چونکہ زیادہ ٹائم ہوتا ہے، زیادہ وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم زیادہ متوجہ بھی ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر اس کو ہم ماہ مبارک کے اندر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر کسی دوست کو توفیق ہوتی ہے تو وہ تفسیر کا مطالعہ کرے، باقی کتب کا مطالعہ کرے، تو یہ چونکہ علم جتنا انسان کے قریب زیادہ زیادہ علم آتا جائے گا، زیادہ زیادہ قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، تو خود بخود یہ ایسا نسخہ ہے، جتنا جتنا ہم اس دوا کو لیتے جائیں گے،
ہمارے جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو شفا، جو ہمارے قلوب کے اوپر میل چڑھی ہوئی ہے، وہ دھلتی جائے گی۔ تو استقبال ماہ مبارک کی دعا پڑھ لیں جن دوستوں نے نہیں پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو خلاصہ ہے میری آج کی اس گفتگو کا وہ یہی ہے کہ ایک ایسا شیڈول بنائیں قرآن مجید کے مطالعے کا کہ جب یہ مہینہ اختتام کو پہنچے تو ہم قرآن کے بہت قریب ہو چکے ہوں، اور ایک ایسی عادت بنا چکے ہوں کہ قرآن ہماری زندگی سے دور نہ ہو، ہمارے شب و روز اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے تابع ہو جائے۔ اور یہ چونکہ کوئی بھی کام ہے وہ ایسے یکمشت نہیں ہو جاتا کہ ایک ہی دفعہ انسان ماہ مبارک میں قرآن پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو بھول جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس انداز میں پڑھیں کہ کم از کم ایک روش بنا لیں، اپنی زندگی کی عادت بنا لیں اپنی زندگی کی، کہ اگر ہم سال کے اندر اپنے تمام جو روٹین ہے ہماری، ہم کوئی دکان چلاتے ہیں، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، ہم کوئی مزدور ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، تو روزانہ صبح کے وقت 20 سے 25 آیات جو ہے وہ روزانہ تلاوت اگر کریں تو سال میں ایک دفعہ ختم قرآن ترجمے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اگر ماہ مبارک میں ایک دفعہ پھر کر لیں تو سال میں 2 دفعہ آپ ختم قرآن کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی 20 سال زندگی ہے تو آپ 40 دفعہ قرآن مجید کو پڑھ چکے ہیں، 40 سال ہے تو آپ 80 دفعہ اس کو پڑھ لیں گے، یعنی جتنے سال ہیں اس میں 2 دفعہ آپ اس کا ختم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو دوست ترجمہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں وہ تفاسیر کی طرف جا سکتے ہیں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اور قرآن کے ساتھ اپنی قربت کو قائم کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے، کیونکہ یہ ایسا علم ہے کہ ساری زندگی بھی انسان حاصل کرتا رہے تو قرآن کے بطون کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں خدا کی مدد بھی طلب کرنی چاہیے، معصومین کے ساتھ تمسک بھی کرنا چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بھی بچانا چاہیے، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ تزکیہ، جتنا تزکیہ ہوگا اتنا قرآن کا علم ہمارے سینے کے اندر ٹھہر سکے گا، کیونکہ یہ پاک دلوں کے اندر ٹھہرتا ہے یہ کلام۔ دل کے اندر جتنی پاکیزگی ہوگی اتنی خدا کی معرفت آتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دست و دعا ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اور پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں جو ہیں یہ کسی کے لیے لیکچر نہیں ہیں، کسی کو سکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود ایک بہانہ ہے خود اپنے آپ کو سکھانے کا اور دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کا اور ایک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کا۔ تو دوستوں سے ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، جہاں پہ کمیاں کوتاہیاں ہیں وہاں پہ آگاہ کریں گے، یعنی سوالوں کے ذریعے جب بات سامنے آئے گی تو اس کو مزید ڈسکشنز کے موقع ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔